ایک ہمیں دروازہ مل گیا کوئی کھلا، میں اور یہ شریف آدمی ہم اس کمرے میں گئے اور ہم نے اندر سے لاک کر لیا، ساتھ ہی بجلی چلی پورے 3 بجے جیسے ہی دے انٹرڈ دا پارلیمنٹ، جسٹ ریممبر ساتھ ہی بجلی آف کر دی گئی۔ اسی آ کیا ٹھیک ہے، گھنٹہ گزر گیا، ہم وہیں پہ، آدھا گھنٹہ اور گزر گیا، بجلی آ گئی۔ ہم نے سمجھا کہ جیسے جیسے روشنی ہوگی اس کے بعد دوڑ جائیں گے۔ آپ کو پتہ روشنی میں تو مطلب ہے بے شرمی جو ہے وہ اندھیرے میں ہی ہوتی ہے نا جی، بغیرتی وہ اس طرح تو کوئی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہی تھا کہ چلو کیویں ٹپ ٹپا کے ادھا گھنٹہ اور ٹور لئیے کم نو ساتھ بند بند کر کے پھر اس صبح تھوڑی منہ دھواں گے تے نال اتھے آ کے بہ جاواں گے۔ مگر وہ سیانے سن کو تواڈے لوگ بھی رلے ہوئے سن نال سر، تھوڑی دیر بعد چھن 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 شروع ہو گئی سر۔ میں کہا لے بھائی چابیاں لب گئیاں جی، ٹھیک ہے جی۔ ادھر ادھر کمرے شمرے، مجھے قریشی صاحب نو آ گئی کھانسی، میں کہا لا حول ولا قوت او پھدن نہ پھدن تو پھداؤں سانو۔ وہ مجھے باہر جا کے کہے، اسے کہا تو چپ کر۔ خیر اینیوے وہ آئے، انہوں نے کہا جناب آپ یا نکلیں باہر یا ہم یہ دروازہ توڑتے۔ اچھا I don't know whether they knew it was us or not, but they started banging the door. نکلو، چوتھے تک پہنچ گئے۔ جڑے آئنسٹائن تھے کل بہ کے کہہ رہے سن نا 10 فٹ ہی اندر آئے ہیں، میں ان لقمان حکیموں کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 فٹ نہیں ہے، یہ تواڈے وچکار جے، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سر بہرحال جناب میرے حال ویکھ کے مسکرائے، میں بھی مسکرایا۔ انہیں میں نے آکھا جناب شیخ صاحب اگے لگو۔ میں نے کہا بھائی آندے پئے ہیں پیار نال، آندے پئے ہیں کوئی نہیں ایویں سر اسی پھر بھی تواڈا خیال کیتا جی، تسی ساڈا کیتا نہ کیتا اسی تواڈا بوا بچایا جی۔ وہ دروازہ توڑ دیتے تو نیشنل اسمبلی کا نقصان ہو جاتا سر، ہم نے یہاں بھی آپ کا خیال کیا۔ دروازہ کھولا سر، 3-4 لوگ جین شینز یہ وہ کھڑے سن، انگریزی گفتگو کی تھی انہاں، اساں بھی دس چھڑے سانو بھی آندی چھوٹی موٹی۔ ادھر سے چلے جی، آگے ہی ساتھ ہی مڑے یہاں سے، ساتھ ہی تو آگے 8-10 اور کھڑے تھے اور آل ماسٹ۔ نیچے آ گئے، جب آپ کے ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے، یہ آپ کا جو مین انٹرنس ہے سر اندر جہاں پہ یہ مشین پڑی ہوئی ہے، وہاں آلریڈی 4-5 ماسٹ مین موجود تھے۔ کوئی تھوڑا عملہ شملہ کوئی نہیں سی سر، ٹھیک کرسیاں تے بیٹھے ہوئے سر۔ انہوں نے کہا جی ابھی آپ باہر نہ جائیں، لائٹ آ گئی تھی، انہوں نے کہا لائٹ دوبارہ بند کراؤ۔ لائٹ دوبارہ بند کی گئی، انہوں نے اپنے دوستوں کو اپنی ٹارچز بھی آپ آف کریں۔ ایک نے کہا یار زین قریشی دے وقاص اکرم دی ٹور کے مڑ ویڈیو نہ بنائیے، اور دوسرے نے کہا چھوڑ یار جس لئے اندر پھڑے آئی اس لئے بنانی ہے۔ بہرحال انہوں نے رستے میں کہا موبائل، میں کہا سی ایڈے کملے ہیں بھئی تساں 4 گھنٹے دے گھیرا کر کے بیٹھے تو موبائل میں نال نہیں پتا۔ میں نے کہا میرا موبائل میں غائب کر دیتا ہے، نو موبائل۔ انہوں نے جناب کو کہا ہاں جی قریشی صاحب موبائل، قریشی صاحب نے کہا میرا کوڈ چیک کر لو، کوئی موبائل نہیں۔ ایم این اے دی گل تے انہوں نے یقین نہیں آیا، انہوں نے پھر کوڈ چیک کیتا سارے دا۔ بہرحال شریف آدمی سی نے پہلے ہی موبائل اپنا غائب کر چھڑیا سی۔ جب ہم سر نیچے آئے انہوں نے دوبارہ لائٹ بند کرائی تو پھر انہوں نے کہا جی تسی کھڑے نہ ہو، تسی عزت نال بہ جاؤ۔ میں کہا جی ہن جتھے لے جانا لے جاؤ، ہن اسی نقاب پوشاں دے جو آ گئے ہیں تو لے جاؤ جڑے پاسے لے جانا۔ سر انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پروٹوکول سے لے کے جائیں گے۔ میں کہا زین قریشی لے بھائی آج کو پروٹوکول نہ ہی نہ ہو جائے۔ چلو بیٹھ گئے ہم آرام سے کرسی پہ۔ انہوں نے بڑا شکوہ کیا، انہوں نے کہا ہم نے 30 دن اتنی ایکسرسائز نہیں کی جتنی شیخ وقاص تو سانو 2 گھنٹے کرا چھڑی ہے، کیوں اسی طرح زین جی ٹھیک ہے۔ میں کہا جڑی ایکسرسائز ہن تسی ساڈی کرانی ہے، کوئی گل نہیں 1.5 گھنٹہ تواڈی ہوگی تے کی ہو گیا۔ بہرحال اینی وے سر لائٹ آف ہوئی، ٹارچز آف ہوئی، دے آسکڈ اس ٹو لیو سو وی لیفٹ۔ ہم باہر آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا باقی ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی تسی آخری ہو، باقی سارے ٹکانے لگ گئے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ دستی کدھر ہے؟ میں کہا لے بھائی دستی بڑا کمال نکلیا، دستی دا قابو نہ آیا پھر۔ میں کہا نہیں دستی دا سانو پتہ ہوندا تو پھر اسی تواڈے قابو آنا سی۔ تو دستی شاید ان کو مل نہیں سکا، باقی ہم نے سمجھا۔ اچانک پھر ایک لینڈ کروزر آئی، تو وہ لینڈ کروزر شیر افضل مروت صاحب کی تھی، جس میں ہمیں پروٹوکول سے لے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جتھے انہوں نے لے گئے سر انہوں نے اتنے چھڑ دیتا ہوئے گا تو پھر گڈی انہوں نے ہاتھ آ گئی۔ تو ہمیں پھر وہ لینڈ کروزر میں بٹھا کے انہوں نے ساتھ 2 بندے آگے بٹھائے، ایک ہمارے ساتھ بٹھایا، ہمیں وہ لے گئے۔ اور پھر وہ یہ جو آپ کا یہ دروازہ ہے کیبنٹ کی طرف سر نکلتا ہے، جہاں سے جب ہم نے نکلنے کی کوشش کی تو بتایا گیا سیکورٹی کی طرف سے کہ وہاں تالا ہے، وہاں زنجیر ہے،
اور آگے رینجرز کی گاڑی کھڑی کی. مگر جدوں سانو لے جان والے نے تردد کیتا تو پھر نہ سر اتنے کوئی رینجر دی گڈی سی, نہ تالا سی, نہ زنجیر سی, دروازہ کھلا تھا. ہمیں وہاں سے وہ لے گئے سر, کیبنٹ گزار کے جو پچھلا دروازہ ہے سر, وہاں سے گاڑی باہر نکلی تو وہاں اسلام آباد پولیس نے گاڑی روک لی. اب وہاں بحث چل نکلی, وہ کہیں جی اسی تانوں لے جانا ہے, وہ کہیں نہیں جی اسی انہوں لے جانا. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اسلام آباد پولیس دیکھ کے خوشی ہوئی. میں کہو ہے کملیو لے جاؤ, تسی لے جاؤ, سانو لے تو جاؤ کسے پاس. خیر وہ ایس ایچ او تکڑا نکلیا, انہیں دروازہ کھولا, انہیں قریشی صاحب نے پکڑے, آؤ جی. اس نے گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں نے پکڑے میں بھی بیٹھ جانا, آؤ جی چلیے کٹھے ہی جانا. پھر ہمیں یہ عام جو پولیس موبائل ہوتی ہے سر, انہوں نے اس میں بٹھایا اور ہمیں یہ لے گئے تھانہ, یہ جو آپ کے سیکریٹریٹ کا تھانہ ہے, وہاں پہ شیر افضل صاحب موجود تھے. یہ سر ساری کہانی جو سنانے کا مقصد, اگلی کہانی سے میں نہ بور کرنا چاہتا ہوں کسی کو. پھر تو ہم پولیس کے حوالے تھے اور پھر پرچے دیے جا رہے تھے, اور جن لوگوں کو صرف ہماری وجہ سے پکڑا گیا, وہ جو اتنا لیٹ ایف آئی آر اور سارا کچھ جمع تفریق ہوئی, کیونکہ یہ ہمارے ساتھ پکڑے گئے تھے ہماری محبت میں, ہمارے ساتھ دیتے ہوئے, تو ان کے رول ڈیفائن ہو رہے تھے. وہ ڈانگ کے دیتے پائیے, لتر کے دیتے پائیے, کسی نے اٹھائیے کسی نے بٹھائیے. یہ جو بیچارے بعد میں یہ ان کو فکس کیا جا رہا تھا. سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اب بات اصل کرنے کی ہے. لوگ یہاں آئے جی میرے تے فلانا پرچہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور لعنت کرو جی پرچیاں تے, پرچے ہوندے نے تے ہوندے رہن گے, تے اگے بھی ہوندے رہن گے, تے جلسے بھی ہوندے رہن گے. سر یہ میونسپل کمیٹی کا ہال ہے, یہ ضلع کاؤنسل ہے. ضلع کاؤنسل میں بھی یونین کاؤنسل چیئرمین کسی تھانے دار کو اندر نہیں گھسنے دیتے, اپنے ممبر کو گرفتار نہیں ہونے دیتے. ایسے لوگ بار کاؤنسلوں میں وکیل, چھوٹے ضلعوں کی بات کر رہا ہوں, بڑے ضلعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, 500-600 وکیلوں کی جڑی بار ہے, وہ بھی اپنے بار ایک پولیس نہیں بڑھن دیتی, کسی ادارے کو نہیں گھسنے دیتی. ہم کیا ہیں سر؟ What a joke have we become? We have become a joke of the century. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, آپ نے یہ کیا, میں نے کہا کہ جو گورنمنٹ والوں نے کہا میں اس طرف نہیں جاؤں گا, سب ٹھیک کہا ہوگا, مگر جو یہ ہوا ہے یہ میری ذات کے ساتھ نہیں ہوا ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے. زیادتیاں ہوئی ہوں گی, حکومت نے آپ کے ساتھ کی ہوں گی جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے, ہمارے لوگوں نے کی ہوں گی, دوسرے نے کی ہوں گی, تیسرے نے کی ہوں گی, ایک کو پکڑا ہوگا, دوسرے کو پکڑا ہوگا, تیسرے کو پکڑا ہوگا, 10 جعلی ایف آئی آرز کی ہوں گی. اس پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ اس پارلیمنٹ کا تماشا کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کا مذاق کیوں بنایا ہے؟ اس پارلیمنٹ کو ضلع کاؤنسل سے بھی نیچے کر دیا گیا ہے. سر کیا قصور ہے آپ کا, کیا قصور ہے ہمارا؟ سر سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سوال یہ آپ نے اسمبلی کے ملازم 2-4 ملازم مجھے پتا لگا کہ ہٹائے. سر انہوں نے مطلب وہ کی کر لینا سی, لتر کھانے سن, اگر اتنے کھڑے ہو جاندے تھے تے لتر کھان تو بعد بھی تسی انہوں نے فارغ کرنا سی, یہی کچھ ہونا تھا. سر بات یہ ہے ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly? Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why sir? کیوں؟ کیا کون چور و چکے, کون سے بدماش یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھے؟ جلسہ لیٹ کر چھڑیا جے, 7 بجے جلسہ مکانا سی, 9 بجے جلسہ مکایا جے, کی ظلم ہو گیا سر؟ صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کیا آپ کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا, ہم نے کر دیا آپ کو, اس کی اتنی بڑی سزا. یہ سزا ہمیں نہیں ملی سر, یہ احمد چٹھا بیٹھا ہے 50 پرچے اس پہ, عمر ایوب یہاں سے اٹھ کے گیا ہے, یہ نئے پرچوں کے ساتھ 90 پرچے بنتے ہیں اس پہ, بلال اعجاز یہاں سے گئے 48 پرچے ہیں, درجنوں میرے پہ پرچے ہیں, 52 پرچے اس خاتون کے اوپر جو ہماری پارلیمانی لیڈر ہے, پرچے نہیں تھے گل ہی کوئی نہیں جے, پرچے تو روٹین بن گئے ساڑھے واسطے. جو اس پارلیمنٹ کے ساتھ ظلم ہو گیا, I must call to everybody, we must stand up to it. لڑتے رہیں گے اور لڑتے رہیں, حکومت اور اپوزیشن نے لڑنا ہے, but this is, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں عزت دیتی ہے, یہ وہ جگہ ہے جو آپ کو اور ہمیں ریفیوج دیتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں, مجھے اندازہ ہے کہ آپ پہ کتنا پریشر ہے, بٹ سر یہ جو اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا سر, یہ اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے جب آپ پریشر کے اندر چیزوں کو کرتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے کس ہمت سے یہ کیا ہے, مگر سر اگر ایک اور ہمت کر لیں,
اگر ایک اور ہمت کر لیں تو تاریخ رقم ہو جائے گی کہ سر ایک باری یہ پتا کر لو یہ کون سن جنہیں تواڈے گھر دے وچ سن لائی جی، یہ کون سن جنہیں تواڈے گھر. سر مجھے آپ یہ بتائیں ایک آدمی کے گھر کوئی گھستا ہے, کوئی عزت دار آدمی یا خود مار جاتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے. یہاں تو پورے پاکستان کے 10-10 لاکھ کے نمائندے تواڈے گھراں بڑھ گئے نے اگلے آ کے, اور پھر یہاں بھی نہیں رکے سر, پھر یہاں بھی نہیں رکے. مقصد کیا تھا اتنا ایکسٹریم سٹیپ کہ جلسے کے پرچوں کے لیے پارلیمنٹ میں گھس گئے. کیڑی دفعہ لگی ہوئی سی. اس کے بعد ہمارا ایک ایم این اے سعد اللہ وہ نہیں قابو آ رہا تھا, اس کی بیوی کو کل ہماری گرفتاری کے بعد اس کی بیٹی کو اس کی خالہ کو اٹھا کے لے گئے. جب تک وہ پیش نہیں ہوا ان کو ریلیز نہیں کیا. سر ماواں بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی جی, ماواں بہنا چکن دی روایت کدوں دی آ گئی سر. So who will ensure? So if you want to be the real custodian of this house, sir, I must demand, sir, یہ ریکویسٹ نہیں ہے کہ سب کی عزت کے لیے, صرف میری نہیں ہے, پرچے چھوڑ دیں آپ سر, ہمیں جیل جاتے ہیں تو جانے دیں. ان کی عزت کے لیے, میری عزت کے لیے, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کے لیے سر یہ پتہ چلانا ضروری ہے کہ وہ کون تھے, اور پھر صرف پتہ نہیں چلانا, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے. یہ کہنا کہ ہمیں اوپر. سر میں جس وقت کوسار تھانے گیا میں نے اسے کہا بھائی میرا چند یہ کون سن, آگے سے پھر تمہیں پتا تو ہے. میں کہا نہیں مینوں نہیں پتا, تو دس. اور پھر تمہیں پتا تو ہے. اس کے بعد آج میں جن چند سینئر لوگوں کو ملا وہ یار کون سن, بھلی تمہیں پتا تو ہے. یہ سارے گونگلو بنے ہوئے نہیں, وہ پتا تو ہے. تو جن کا پتا ہے خدا کے لیے ان سے بات کریں. وہ بھی انہی سکولوں میں انہی کالجز میں پڑھے ہیں, انہوں نے بھی وہی فلسفہ پڑھا ہے, انہوں نے بھی وہی پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے, انہوں نے وہی معاشرتی علوم پڑھی ہے جو آپ نے اور میں نے پڑھی ہے. انہوں نے کہا پاکستان تا ساڈا ہے, یہ ملک تا ساڈا ہے, اس ملک کا کچھ خیال کریں سر. بس صرف آپ سے آخری بات, اور آخری بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جو 10 سپتمبر ہے نا سر, اس کو آپ بلیک ڈے ڈکلیئر کریں سر, بلیک ڈے ڈکلیئر کریں, اور یہ انشور کریں کہ یہ آئندہ کبھی کسی کے ساتھ نہ ہو. میں آپ میرے بھائی ہیں سر, آپ سے میرا تعلق بھی ہے. نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں اور آپ گواہ ہیں اس بات کے. میرے بیٹے نے, مجھے پتا چلا کہ ہمارے ایک اور نون لیگ کے ایک بچے کو کہا کہ تمہارے باپ نے میرے باپ کو اندر ڈال دیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, مگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات پہنچی, آپ تک بھی پہنچی سر, مجھ تک بھی پہنچی, اسکول تک پہنچی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفرتیں آگے سے آگے جا رہی ہیں. کل ایک دوسرے کے گریبان یہی لوگ جا کے پکڑیں گے. تسی سانو جیل جان دیو, تسی ساڈے تے 110 پرچے اور دے چھڈو. اپنے ہاؤس دا تقدس بچاؤ سر, اپنے گھر نو بچاؤ, اس عزت نو بچاؤ, انہاں دی عزت بچاؤ, ساڈی عزت بچاؤ, اپنے عہدے دی لاج رکھو. You are the custodian and we are proud of you and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were and let's take them to the cleaners and show the world کہ آپ کے پاس طاقت ہے اور اس ہاؤس کے پاس طاقت ہے. Thank you sir.